السلام علیکم۔ یوٹیوب پہ آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ڈیلی ویڈیوز میں بھی جواب دے دوں، اور اگر کسی ویڈیو کے ذریعے جواب دینے کی ضرورت ہو تو اس کو ویڈیو کے ذریعے جواب دے دوں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ میسج کی ہے، کمنٹ کی ہے کہ ہم کو جو ہے کچھ اپنی سروسز کے بارے میں بتائیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے کام کا، کس طرح منافع بخش ٹریڈنگ ہو سکتی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا مرکنٹائل ایکسچینج میں، اور تو اس کے حوالے سے ہم نے کچھ بتانے کی یہاں کوشش کی ہے۔ سب میں پہلے تو اس میں ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ لرن بیفور یو ارن۔ کمانے سے پہلے اگر یہ ذہن میں ہو کہ اس کو سیکھنا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ آپ زیادہ منافع بخش رہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنی اگلی ٹریڈز کے لیے بھی آپ کے پاس خود بخود پلان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں 3 بنیادی نقطے میں نے آپ کو یہاں بتائے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان ہونا چاہیے کہ وقت سے پہلے، مارکیٹ میں بائنگ سیلنگ سے پہلے، کہ میں نے کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، کیوں خریدنا ہے، کیوں بیچنا ہے، اور اس کو اگر خریدنا ہے تو اس کے خریدنے کے کیا ٹیکنیکل لیول ہو سکتے ہیں، کس جگہ پہ مجھے اسے لینا ہے اور کس جگہ پہ مجھے نہیں لینا، اس کا رسک مینجمنٹ کیا ہے، اس میں پروفٹ اینڈ لاس کے ریشوز کیا ہیں، کیا برابر ہیں تو مجھے نہیں لینا، اگر پروفٹ کا ریشو زیادہ ہے اور لاس کا نسبتاً کم ہے تب میں اس میں انٹری لوں گا۔ پھر ٹریڈنگ حکمت عملی کیا ہوگی، یہ بھی بڑا بنیادی معاملہ ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ مارکیٹ انویسٹمنٹ کی نہیں ٹریڈنگ کی ہے، تو یہاں آپ ٹریڈنگ حکمت عملی کے علاوہ سرمایہ کاری کی حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں، مگر آپ میں سے کچھ لوگ ٹریڈر ہو سکتے ہیں، کچھ انویسٹر ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سرمایہ کار ہیں تو سرمایہ کاری کے لیے الگ حکمت عملی ہوگی، اگر آپ ٹریڈر ہیں تو ٹریڈنگ کے لیے الگ حکمت عملی ہوگی۔ اور یہ تمام حکمت عملی جو ہوتی ہیں، چاہے ٹریڈنگ کی ہوں یا انویسٹمنٹ کی ہوں، یہ ہم آپ کو اپنی جو روزانہ کی اسٹاک کی کال ہوتی ہے اس میں سمجھاتے ہیں۔ ہم اس میں حکمت عملی کے تھرو آپ کو بائنگ اینڈ سیلنگ بتاتے، کون سا اسٹاک لینا ہے، کون سا نہیں لینا، اگر لینا ہے تو کہاں لینا ہے، یہ تمام چیزیں اسی کے تھرو بتاتے۔ تو نہ صرف یہ کہ اسٹاک سلیکشن اس میں آ جاتا ہے، ٹریڈنگ پلان اس میں آ جاتا ہے، بلکہ اس میں اب حکمت عملی بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے سینٹیمنٹل انالیسس۔ بہت زور دیتا ہوں میں کہ ہر ٹریڈر کو خاص طور پہ سینٹیمنٹل انالیسس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ سینٹیمنٹل انالیسس کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار مجھے تو کوئی 10 سال لگیں گے سیکھنے میں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روز مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم روز کچھ نہ کچھ مارکیٹ سے سیکھ سکتے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ کو دیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ بدلنا ہوگا۔ مارکیٹ کے نمبرز کو بیٹھ کے دیکھنے کے بجائے ہم مارکیٹ کو ان ذرائعوں سے دیکھیں، دیکھنا تو مارکیٹ ہی ہے کہ اوپر جا رہی ہے مارکیٹ یا نیچے آ رہی ہے، ہمارا اسٹاک اوپر ہے یا نیچے ہے۔ صرف ہم بجائے اس کے کہ وہ فلشنگ نمبرز دیکھیں، ہم دوسرے زاویوں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا، وہ خود بخود آپ کے سامنے ہوتے ہیں، صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہاں سے بھی دیکھنا ہے، کہ یار یہاں سے بھی دیکھنا ہے۔ تو وہ اگر زاویہ آپ کے سامنے ہو، پتہ ہو آپ کو، تو پھر آپ مارکیٹ کو صحیح بر وقت اینالائز کر سکتے ہیں جب مارکیٹ چل رہی ہو۔ اور کچھ لوگوں کو ٹیکنیکل انالیسس کا کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ اگر زیادہ توجہ سینٹیمنٹل انالیسس پہ دیں تو ان کی ٹیکنیکل انالیسس بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ سمجھیں ویلیو ایڈڈ تھنگ ہے کہ ایک ٹیکنیکل انالسٹ اگر سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھتا تو اس کی جو ویو ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی، وہ چیزوں کو اور مزید بہتر طور پہ نہیں دیکھ پائے گا۔ چلتے ہیں دوسری سلائیڈ پہ۔ یہاں پر میں نے آپ کو چارٹ دکھایا ہے، اور اب یہ چارٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ چارٹ گولڈ کا ہو، چاہے OGDC کا ہو، 100 انڈیکس کا ہو،
پی ایل کا ہو, لکی سیمنٹ کا ہو, سلور کا ہو, کروڈ آئل کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. چارٹ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک جیسے اس میں سگنل ہوتے ہیں, ایک جیسے میسج ہوتے ہیں. اگر کوئی چارٹ ٹو چارٹ فرق آتا ہے تو وہ آتا ہے جو کیمسٹری آف دا انسٹرومنٹ ہے. انسٹرومنٹ مطلب جس میں ہم ٹریڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ اسٹاک ہو, کروڈ آئل ہو, کوئی بھی چیز ہو, فوریکس ہو. تو ہر انسٹرومنٹ کی والیٹیلٹی تھوڑی سی ڈفر کر سکتی ہے, مختلف ہو سکتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب میں کوئی اسٹاک سلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا اسٹاک ہے, اور تو مجھے اس کی کیمسٹری بھی معلوم ہونی چاہیے. اور کیمسٹری معلوم کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. 2 سے 3 دن اگر آپ اس اسٹاک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو 40-45% اس کی کیمسٹری سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ مارکیٹ میں کس طرح ٹریڈ کرتا ہے, اس کی والیٹیلٹی کیسی رہتی ہے, اس کے والیوم عام طور پہ کیسے ہوتے ہیں. تو ہم اس کی کیمسٹری کو سمجھنے لگتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ نمبرز کو دیکھیں, اگر میں چارٹ کے تھرو اس وقت مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں, جیسے ابھی مارکیٹ چل رہی ہے اور میں مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں, تو مجھے ممکنہ ٹریڈ سمجھنے میں آسانی ہوگی مارکیٹ سے پہلے, اگر میں اس کے تھرو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. وقت سے پہلے میں فیصلہ کر سکوں گا کہ مجھے ایگزٹ لے لینی چاہیے یا نہیں, مجھے یہاں بائی کرنا چاہیے یا نہیں. جیسے اس وقت 100 انڈیکس کی اگر میں دیکھوں, کیونکہ اس وقت سیشن چل رہا ہے, اور میں سیشن کو دیکھوں تو سیشن مارکیٹ کھلی 500-700 پوائنٹ اوپر گیا, پھر اس کے بعد 50-100 پوائنٹ نیچے آ گیا, پھر 200-250 پوائنٹ کے پاس اسٹرگل کرتا رہا, اب پھر 550 پوائنٹ اوپر ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ان چارٹس پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے, کیا فیصلے کر سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں. اور اس میں ہم یہ کچھ جو ریکٹینگلز میں نے آپ کو بنا کے دکھائے ہیں, یہ وہ جگہیں جہاں غور طلب جگہیں ہوتی ہیں, جہاں پر کوئی انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے. تو اس انڈیکیشن کو بر وقت سمجھ لینا, وہ ہمیں اسی طور پہ مل سکتا ہے کہ اگر ہم ٹریڈنگ چارٹ پہ کریں, چاہے آپ اسٹاک میں کرتے ہو, چارٹ اویلیبل ہیں, موجود ہے, یہ ساری فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں. تو وقت سے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے, بر وقت فیصلہ ہو جاتا ہے, یہ تک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے لینا ہے نہیں لینا ہے, اور اگر میں نے لیا ہوا ہے تو اس کو میں بیچ دوں یا یہ اور اوپر جا رہا ہے, اس کا اسٹاپ لاس ٹریل کر لوں تاکہ اس میں اگر رسک لیول بڑھ رہا ہے تو میرا کم سے کم ہاتھ آیا ہوا پروفٹ رک جائے. پھر اسٹاکس کا انتخاب انہی ذرائعوں کے تھرو کر سکتے ہیں. پورٹ فولیو کیا بنانا ہے. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. عام طور پہ ہم کون سے ایسے فیصلے ہیں جو غلط کرتے ہیں. جیسے آپ دائیں جانب ہمارے لوگوں میں دیکھ رہے ہو کہ لکھا ہوا ہوتا ہے, عرصہ دراز سے یہ لکھا ہوا ہے, پچھلے 15 سال سے, پلان بیفور یو ٹریڈ. یعنی کہ پہلے ٹریڈنگ کرنے سے پہلے ایک پلان آپ کے سامنے ہونا چاہیے. بلکہ ایک جگہ تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ سے پہلے ٹریڈنگ کا پلان نہیں بنایا تو دراصل آپ نے اپنے ناکام ہونے کا پلان بنا لیا ہے. تو پلان بیفور یو ٹریڈ, یہ باندھ کے رکھ لیں کہ مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب غلط ٹریڈنگ کے فیصلوں سے نکلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ ایک سالڈ اصول بنا لینا چاہیے کہ میرا جو سلیکشن ہوگی, انتخاب ہوگا اسٹاکس کا, وہ فنڈامنٹلی ہوگا. اگر اس اسٹاکس کے فنڈامنٹل قابل تعریف ہیں تو وہ میری سلیکشن میں ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور اگر خاص طور پہ آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں, تھوڑی لانگر ٹرم کرتے ہیں, پھر تو آپ اس کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ جب میں انٹری لوں گا تو وہ میں ٹیکنیکلی لوں گا کہ ٹیکنیکل کیا کہتے ہیں, کس جگہ پہ بائی کرنا ہے. فنڈامنٹلی تو میں نے سیلیکٹ کر لیا, اب اس کو بائی کہاں کرنا ہے اور سیل کہاں کرنا ہے یہ ٹیکنیکلز بتائیں گے. پھر اس کے بعد ایک عمومی طور پہ جو بہت زیادہ ہمارے یہاں پرابلم پائی جاتی ہے, ٹپس, کہ بس ٹپس ہے یار, فلانے کی ٹپ ہے, فلانے کی ٹپ ہے. تو
بہت سے لوگ میری اس بات سے اختلاف کریں گے کیونکہ وہ ٹپس پر ہی کام کرتے ہیں، تو میں ان کو صرف اتنا مشورہ دوں گا کہ کر لیں آپ ٹپس پر کام، مگر تھوڑی تحقیق ضرور کر لیں بیفور اس کے کہ آپ وہ مال خرید لیں یا وہ مال بیچ دیں. اب تحقیق ضرور کر لیں تاکہ اس ٹپ کی ایتھینٹسٹی پتہ چل سکے. پھر میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے جو مجھے بہت اریٹیٹ کرتا ہے کہ لوگ اپنا کتنا وقت ان واٹس ایپ گروپس میں برباد کرتے ہیں. مارکیٹ چل رہی ہے تب وہ واٹس ایپ گروپ پہ، مارکیٹ بند ہو گئی تب وہ واٹس ایپ گروپ پہ. میں تو خیر رات کو لیٹ تک کام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں رات 3 بجے تک لوگ وہاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر صبح 8-9 بجے مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کو بڑا اسٹریسفل کر لیا ہے اور اتنی ساری کریپ قسم کی نالج ان کو مل جاتی ہے. انفارمیشن، نالج تو نہیں کہوں گا کیونکہ نالج کا مطلب علم ہوتا ہے، مطلب انفارمیشن ان کو اتنی زیادہ مل جاتی ہے جس میں بہت ساری انفارمیشن بغیر تحقیق کے ہوتی ہے، دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے، اور وہ تمام انفارمیشن ملا کے وہ صبح 9 بجے اپنا سودا لگا دیتے، جس کی وجہ سے پری اوپن والیٹیلٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کو لاس بھی ہو جاتا ہے. تم اپنے واٹس ایپ گروپ کو سلیکٹ کریں کہ یار کون سے واٹس ایپ گروپ ہیں جس میں بیکار کی باتیں نہیں ہوتی، صرف ضروری باتیں ہوتی ہیں اور آتھینٹک باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو ایسے گروپس کو سارٹ آؤٹ کریں اور باقی گروپوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اسٹاک میں کام کرتا ہوں تو اسٹاک کے ہر گروپ میں ہونا کوئی بڑی آنر کی بات ہے. نہیں جناب، یہ پینفل بات ہے، اسٹریسفل بات ہے. آپ کو تنگ کر رہے ہیں یہ واٹس ایپ گروپ. سوشل میڈیا کے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیجیے، اپنے مفاد میں استعمال کیجیے. پھر یہاں پر میں نے کہا آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اصل میں یہ ایک ٹرم ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہے کہ یار آواز آ رہی ہے OGDC لے لو، یار آواز آ رہی ہے لکی بیچ دو، یار آواز آ رہی ہے PIBTL خرید لو، آواز آ رہی ہے سینرجی لے لو. مطلب اس طرح کی لوگوں کو آوازیں آتی ہیں، مطلب مجھے تو نہیں آتی وہ، مگر میں نے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی کہ آواز آ رہی ہے. تو یہ جو آوازیں ہیں نا، ان کو پھر اگین یہ بھی وہی والی بات ہے ٹپس والی کہ آوازوں کو نظر انداز کرے یا پھر تحقیق کر لے. بھائی اگر آپ بہت بلیور ہیں آوازوں کے تو پھر تحقیق کر لیں، بغیر تحقیق کے کچھ نہ کریں. پھر میں نے لکھا ہے کہ کسی بھی ایک خاص اسٹاک سے محبت کرنا بڑا مہلک ہو سکتا ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، یار میں تو بس ان 2 اسٹاک میں کام کرتا ہوں، میں تو ان 5 میں کام کرتا ہوں، میں تو ان 3 میں کام کرتا ہوں. مطلب انہوں نے بہت ریجڈلی، بہت فرملی، شدت پسندی کے ساتھ یہ کہتے ہیں بس میں. اچھا، اسٹاک میں جب آپ کوئی بھی بات کریں اور آپ کے منہ سے میں نکلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ نقصان کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس مارکیٹ میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس مارکیٹ میں صرف مارکیٹ کی ہوتی ہے. اگر آپ کو اس مارکیٹ میں کامیاب ہونا ہے تو میں کو نکال کے یہ سوچیں کہ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے. اب فرض کیجئے کہ مجھے، جیسے ایک مثال ہے، مجھے TRG نہیں پسند، مجھے جیسے ایک مثال دے رہا ہوں سازگار نہیں پسند، فرض کر لیں، مگر سازگار پرفارمنس دینے جا رہا ہے تو پھر یہاں پر میری پسند ناپسند کی اہمیت نہیں ہے. کون سا اسٹاک پرفارم کرتا ہے وہ میرے لیے اہم ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میری محبت PPL کے ساتھ ہے، میری محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس بات کی ہے کہ مجھے فائدہ کس میں زیادہ ہو رہا ہے. پھر جو ایک چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہے جذباتی فیصلے. اپنے جذبات کو قابو رکھنا بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ ہم جذبات میں غلط فیصلے کرتے ہیں، مال بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں. مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 9:30 بجے مارکیٹ کھلتی ہے اور وہ 10 بجے مارکیٹ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فلاں اسٹاک جو ہے اس میں والیوم آ رہا ہے اور تھوڑی سی بائنگ ہو رہی ہے یا روپیہ اوپر ہے، وہ بس وہ فوراً جذباتی انداز میں اس کو خرید لیتے ہیں. 15 منٹ پہلے بھی ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ یہ خریدنے والے ہیں، مگر اب وہ خرید چکے ہوتے ہیں.
تو ایموشن جتنا کنٹرول کر سکیں گے تو اتنے درست فیصلے کریں گے، کیونکہ ایموشن میں چاہے ایموشن وہ خوشی کا ہو، غصے کا ہو، غم کا ہو، ایکسائٹمنٹ کا ہو، ایموشن ہے اور وہ آپ پر قابو پا لیتا ہے، اور جب وہ آپ پر قابو پا لے گا تو پھر وہ آپ سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیتا ہے. تو آپ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں جذبات پر، تو پھر آپ درست فیصلے کریں گے. اور پھر ایک بہت بات تو چھوٹی سی ہے مگر بڑی اہم ہے کہ یہ جو اسٹاک کی سلیکشن ہوتی ہے یہ چلتی مارکیٹ میں تو ہونی بھی نہیں چاہیے. جب مارکیٹ بند ہو گئی، رات بیٹھے، شام بیٹھے، اس وقت بیٹھ کے ان کے فنڈامنٹل دیکھیں، ان کے ٹیکنیکل دیکھیں، ان کی پاسبلٹیز دیکھیں، اس پر مطلب اس وقت نا آپ کے اندر کوئی سٹریس نہیں ہوتا. جب مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو بار بار آپ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، اوپر نیچے. مارکیٹ تو سیدھی لائن میں نہیں چلتی یا مطلب جمود تو نہیں ہوتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، 200 پوائنٹ اوپر، 200 پوائنٹ نیچے، 1000 پوائنٹ اوپر، پھر 300 پوائنٹ نیچے. تو وہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے مارکیٹ کی، وہ آپ کو ایک بے چینی کی کیفیت میں رکھتی ہے. اس بے چینی کی کیفیت میں آپ اپنے اسٹاک کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ مارکیٹ بند ہو گئی، شام کو آپ سکون میں ہیں. اب آپ کو بار بار انڈیکس کو نہیں دیکھنا، بار بار اسٹاک کی پرائس کو نہیں دیکھنا. اس وقت بیٹھ کے اسٹاک کا انتخاب کریں، یہ بہترین ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور ایک بات یاد رکھیں، جو میں نے یہ باتیں کی ساری کہ غلط ٹریڈنگ کے فیصلوں سے نکلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ماضی میں آپ نقصانات کر چکے ہیں اور ان نقصانات کے لیے آپ اپنے آپ کو جواب دہ کر لیں اور اس بات کو اس کا تجزیہ کر لیں کہ یار یہ نقصان کیوں ہوا، میری فلانی غلطی سے یہ نقصان ہوا ہے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ نقصان نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی قیمت ہے. اگر آپ اس نقصان کو سمجھ لیں اور اس کا فیصلہ کر لیں کہ آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، تو پھر وہ نقصان نہیں ہے، نقصان بلکہ سیکھنے کی قیمت ہے. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ، جس میں ہم اپنی سروسز کے بارے میں بتا رہے ہیں. سب میں پہلے تو ہم سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر موجود ہیں. اس کے بعد یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہو، یا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کموڈیٹیز میں، فوریکس میں کہیں بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے اکاؤنٹ کھولتے ہیں، ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تمام اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں جو اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے ہوتی ہے. اور آپ کو اگر بالکل لا علم ہیں آپ، تو اس پر ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن کیسے یوز کرنی ہے، اکاؤنٹ کھولنے کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے، تمام چیزیں آپ کو سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آئے دن تربیتی پروگرام آفر کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنی کیسے ہے، سیکھنے کی باتیں کرتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، لائیو سیشنز بھی ہوتے ہیں. مختلف طریقوں سے آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایون جو روزانہ اسٹاک کی کال آتی ہے اس میں بھی ہم جو آپ کو اسٹریٹجیز بنا کے دیتے ہیں وہ بھی سیکھنے کا عمل ہے. تو یہ بھی ہماری سروس ہے. پھر ہم مارکیٹ سے پہلے آپ کو انڈیکس اور اسٹاکس کی کال دے دیتے ہیں. جیسے آج مارکیٹ کھلی 9:30 بجے، تو رات آپ کے پاس انڈیکس کی کال یوٹیوب پہ آ چکی تھی، اسکرپٹ کی کال آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ مل چکی تھی. تو آپ مارکیٹ کھلنے سے بہت پہلے تیار ہیں. جو میں نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مارکیٹ سے پہلے ہی ہمارا پلان سلیکشن سب ہو جانا چاہیے. تو اب یہ کالز آنے کی وجہ سے آپ تیار ہیں، تو یہ بھی ہماری سروس ہے، پہلے ہی دے دیتے ہیں. اور پھر ان کالز میں مختلف درجہ بندیاں ہوتی ہیں کالز کی، کہ اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں، انٹراڈے ٹریڈر ہیں، سوئنگ ٹریڈر ہیں، میڈیم ٹرم ٹریڈر ہیں، جس ٹائپ کے بھی ٹریڈر ہیں ان کے لیے الگ الگ کالیں آپشنز ہوتی ہیں کہ کون سی کال شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے ہے، کون سی سوئنگ ہے، کون سی تھوڑا سا مڈ ٹرم ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگر آپ سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے آتے ہیں تو طویل مدتی یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی کالز آپ کو الگ سے دی جاتی ہیں. نہ صرف یہ دی جاتی ہیں بلکہ آپ کو پورٹ فولیو بنا کے دیا جاتا ہے کہ یار فلانے اسٹاک ہے، ان میں سے سلیکٹ کر کے بائی کر لو،
یہ آپ کو 1 مہینے سے 4 مہینے کے اندر اچھا پوٹینشیل دے دیں گے. تو ہر قسم کے انویسٹر کو ہم فوکس کرتے ہیں. پھر لائیو مارکیٹ سپورٹ. جس طرح اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے تو آپ لوگوں کی جو مسئلے سوال آ رہے ہیں اس کے جواب دیے جاتے ہیں. مڈ ڈے کال دی جاتی ہے. مڈ ڈے کال جو ہوتی ہے وہ انڈیکس پر دی جاتی ہے عام طور پہ, اور ویسے جو بھی سوال آتا ہے تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ انڈیکس 12 بجے کے پاس ہم جا کے پھر سے اینالائز کرتے ہیں. اب جو اینالائز کرتے ہیں دوران مارکیٹ وہ بیسڈ آن سینٹیمنٹل انالیسس ہوتا ہے کہ مارکیٹ بند ہونے تک کیا پاسبلٹیز دکھا رہی ہے. اب جو ابھی 2-3 گھنٹے مارکیٹ چلی ہے اس سے کیا چیزیں پیدا ہوئی ہیں, تو اگر کوئی فیصلہ اگر نہیں کر سکے تو ہم کر پاتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ گروپ فعال ہیں اور وہ ایکٹیو رہتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ہاں, unnecessary گفتگو نہیں ہوتی, ٹپس پر بات نہیں ہوتی, صرف آتھینٹک ڈسکشن ہوتی ہے. کون سا ٹریگر ہٹ ہو گیا ہے, کب آپ کو انٹری لے لینی ہے, کب نہیں لینی ہے, یہ دوران سیشن آپ کو یاد دہانیاں ملتی رہتی ہیں. پھر مارکیٹ کے بعد کی سپورٹ. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمعے کی مارکیٹ بند ہوتی ہے تو اگر کوئی چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں, جو آپ کو لیے پرابلم بن رہی ہیں, تو اس حوالے سے آپ مجھے فون کر کے بات کر سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری سروسز سمجھ آئی ہوں گی. ہم تمام تر فرام اسکریچ ٹو آپ کو ایک پروفیشنل ٹریڈر بنانے تک تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کر ٹریڈنگ سیکھنے کے عمل تک, ٹریڈنگ کرنے کے عمل تک, کیا کرنا ہے, کیا لینا ہے, گولڈ کو بیچنا ہے یا خریدنا ہے, یورو کو بیچنا ہے یا خریدنا ہے, پی پی ایل کو خریدنا ہے یا بیچنا ہے, تمام حوالوں سے ہم آپ کو پورا ہفتہ اپڈیٹ دیتے ہیں. اگر آپ کو ہماری سروسز سمجھ آتی ہیں, پسند آتی ہیں, تو 0345 619 0443 پر رابطہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.